ادھر تکو، ادھر 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 عام مولویاں نے بلب 120 110 تے بل پہنے، میرا بلب جب تک 220 وولٹیج کرنٹ پورا نہ ہوئے میرا بلب نہیں بلنا۔ ایک فکرہ عقیدے کا بولنے جا رہا ہوں، نہیں ٹھنڈا بولے ہیں، عقیدے کا فکرہ بولنے جا رہا ہوں۔ آج عقیدے کے نام پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، قسم خدا کی عقیدے کے نام پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگ شکلیں بدل کے آ گئے ہیں اور انہوں نے کوئی اور عقیدہ متعارف کروانا شروع کر دیا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمیں نہ بھوک ہے نہ ہمیں پیاس ہے۔ تاجدار بریلی نے نہ ہمیں بھوکا رہنے دیا ہے نہ ہمیں پیاسا رہنے دیا۔ عقیدہ کسے لاکٹ نہ نہیں بھئی گلے چ پا لو تے پتہ لگ جانا ہے بھئی اس بندے نہ یہ عقیدہ ہے نہ۔ عقیدہ چھپی ہوئی چیز کا نام ہے، چھپی ہوئی چیز کا نام ہے، اندر ہے عقیدہ اندر۔ اور عقیدے کی مثال ایسے ہے جیسے جڑ کی مثال ہے، جڑ ہے تو تنا ہے، جڑ ہے تو پتے ہیں، جڑ ہے تو پھل ہیں، جڑ ہے تو پھول ہیں۔ پورے مجمع وچ کوئی بندہ مینوں کھڑا ہو کے دکھاوے کہ جس درخت کی جڑ جل جائے اس کے پھل تنا پھول سلامت رہیں، فکرے دا مل پاؤ۔ اگر جڑ کے بغیر تنا اور پھول سلامت نہیں رہ سکتے، عقیدے کے بغیر عمل بھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ نہ اعمال کی کوئی حیثیت ہے، نہ عبادات کی کوئی حیثیت ہے، نہ اخلاقیات کی کوئی حیثیت ہے، نہ معاملات کی کوئی حیثیت ہے۔ اسلام کی جتنی چیزیں ہیں وہ عقیدے کے بعد ہیں۔ ایک فکرہ عقیدے کا سنا لوں۔ میں اللہ نے فضل و کرم نال سپرے رکھے ہے اور اگے پیچھے میں کرنا ہونا تاکہ سنڈیاں مر جاون۔ ہمارا عقیدہ وہ ہے جس کے پیچھے نہ صرف علماء کھڑے ہیں بلکہ اولیاء بھی کھڑے ہیں۔ ہاں جی، پہلی تے گل ہے تاجدار بریلی نے کوئی کمی رہن نہیں دیتی، تے اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تے مہر علی پوری کر دیتی۔ ہائے 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 ہائے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو پھر اولیاء اور اصفیاء نے پوری کر دی ہے۔ مکتوبات میں شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی جو مکتوبات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی، ایک سید زادہ کتاب کو لے کے بیٹھا ہے جہاں پہ مجدد الفسانی نے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا ہے۔ نہیں رہ گئے ہو پچھلے نہیں کوئی 751 تے نہیں، حضرت امیر معاویہ نال جنہاں نے کوئی لڑائی پیڑے ہو نہ بولو، جنہاں نے ول گلے ہوتے بولو نہ یار سبحان او خدا دا نام منو۔ جہاں پہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر آیا، مجدد الفسانی نے مکتوبات میں جہاں پہ ذکر کیا، سید زادہ مطالعہ کر رہا ہے اور اچانک حضرت امیر معاویہ کا ذکر خیر پڑا۔ ذکر خیر کے لفظ سے سمجھنے والے بندے سمجھ گئے ہوں گے۔ ذکر خیر پڑا، انہیں چاہ کے کتاب پرا سٹی، آنا اے کہہ لہیا نے جی مجدد صاحب نے اے کہہ لہیا ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی اصلی سید سی، کوئی نسلی سید سی، سویا قسمت جاگ گئی، علی آ گئے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ٹھنڈے بولے ہو جڑے پیچھے بیٹھے ہو، او بول پو خدا دا نا جے اچھی بولو۔ جیڑا بندہ آج اپنی زنانی نال وعدہ کر کے آیا میں مولوی نہ منہ تکن جلے ہی میں بولنا کوئی نہیں آ، او بالکل نہ بولے، مارے گی زنانی اس نو، باقی سارے سبحان اللہ بولو۔ مولا علی آ گئے، انہاں آکھیا ہوئے ماڑا پتر ہو کے ایڈے وڈے ولی نہیں کتاب تھلے سٹیا۔ ہائے ہائے، ایڈے وڈے ولی نہیں کتاب تھلے سٹیا۔ اس آکھیا جناب مینوں امیر معاویہ نہ ہی چنگا نہیں لگنا، تساں نے دشمن نال مینوں ایڈی نفرت ہے کہ میں انہاں کی نہ مننا۔ اس نے جڑا جملہ بولیا کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنی، اس آکھیا اگر تسی بھی امیر معاویہ نے حق وچ گل کرو میں کوئی نہیں مننی، مینوں تواڈے دشمن نال ایڈا بغض ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، مولا علی نے چھک کے تمانچہ ماریا، پٹکار کڑ کے سٹی نا تے او فوراً اٹھ کے بہ گیا۔ انہیں تکیا، جوں ہی اٹھ کے بیٹھا، اس کے رخساروں پہ توجہ حضرات، اس کے رخساروں پہ مولا علی کا تمانچہ چھپا ہوا تھا، مولا علی کی انگلیاں چھپی ہوئی تھیں۔ وہ سید زادے کا بیان ہے، کہتا ہے مولا علی پاک کا تھپڑ لگنے کی دیر تھی، معاویہ کا بغض بھی چلا گیا، صحابہ کا بغض بھی چلا گیا۔ سارے بولے رضی اللہ تعالی عنہ۔
میں چہرے پڑھن چہرے اے دو چار جملے میں کول رکھے ہونے اس نال میں چہرے پڑھنا اور میں نے پتہ چل جانا ہے خرابی کیڑی جگہ تے ہے. میرے دوستو اور میرے بھائیو زمانے بھر وچ میں پھر کے تکیا ہے داتا کون ہے موالی کون ہے. نہیں رہن دیو اڑا لیو رہن دیو. نام لکھا ہے غلامان صحابہ اور اہل بیت. اگر اس جملے پہ نہیں بولنا تو پھر کس جملے پہ بولیں گے؟ زمانے بھر وچ میں پھر کے تکے ہے داتا کون ہے موالی کون ہے. کون رافضی کون نجدی تے پنجتن دے دردہ سوالی کون ہے. کسے نو چنگا لگے یا بالکل نہ لگے ہن تے میں تک کے بھی دس دینا حرامی کون ہے حلالی کون ہے. اللہ عزت گج کے دب کے نعرہ مارنا لبیک. سلامتی. زبان بھر وچ میں پھر کے تکیا داتا کون ہے موالی کون ہے کون رافضی کون نجدی تے پنجتن دے دردہ سوالی کون ہے. کسے نو چنگا لگے یا بالکل نہ لگے ہن تے میں تک کے بھی دس دینا حرامی کون ہے حلالی کون ہے. اللہ میں صحابہ کی کچھ فرمائشیں میرے پاس ہیں. قبلہ سید احمد شاہ صاحب سیلاب زدگان کی ڈیوٹی کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے اور میری فلائٹ ہو گئی لیٹ. میں مس کر گیا فلائٹ. صبح 7:30 بجے دوبارہ میری اسلام آباد سے فلائٹ ہے. کوئی پکی جی اونا لیا دعا کیتی ہے ہن سبحان اللہ تے بولو. ہائے 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 ہائے. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مولا علی کی 9 بیویاں ہیں 15 بیٹے ہیں 18 بیٹیاں ہیں. چلو رہن دو نہیں بولنا نہیں بولے تو میں فکرہ مکمل کرنا چاہتا ہوں. مولا علی کے 9 بیویاں ہیں 15 بیٹے ہیں 18 بیٹیاں ہیں. رکھ قرآن سر تے سامنے تیرے بیٹھے ہیں. میں پاک 9 بیویاں دے نا ایتھے تینوں سنا سکتا 15 بیٹیاں دے سنا سکتا 15-18 تیاں دے سنا سکتا. میں کلیاں بہ کے ایک دن پاک علی دے اولاد تے بیویاں دے نا تاں یاد کیتے نہیں بھئی شاید پاکاں نے نا یاد کرن نہیں برکت نال اللہ میرے جے نلیک بندے تے بھی کرم کر دے ہے. مولا علی کے میں چند بیٹوں کے نام بتانے جا رہا ہوں. سارے آدھے نہیں دسنے ٹائم تھوڑا ہے پینڈا لمبا ہے. توڑی سبحان اللہ میں نو اگے نہیں چلن دے رہی. پولیس والے نو بلا ذرا تک کڑے کڑے نہیں پہ بول دے. کل 34 تھانے میں بھی رابطہ کرا. میں مولا علی کے سارے بیٹوں کے نام نہیں لینا چاہتا چند بیٹوں کے نام لینے جا رہا ہوں. علماء بیٹھے ہیں داد چاہتا ہوں ان علماء کرام کے ہاتھ چوم کے فقرہ دے رہا ہوں. اللہ کرے آپ کو میرا جملہ سمجھ آئے. سمجھدار بندیاں وستی اشارہ کافی ہے. میاں صاحب فرمانے نقل والیاں نو اشارہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی تے بے اقلاں نو اثر نہیں کر دی. پند نبی سرور دی با میری کھلیا با وضوآں. میں پڑھے لکھے مجمع میں تقریر کر رہا ہوں. آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہے. مولا علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عباس بن علی. ہوں میں تکاں گا شہباز ساؤنڈ لیا میرا پتر انہاں دے ذرا تھوڑا جہا چیک کر کیڑا کیڑا جنا چیکر بن کے آیا ہی تے کیڑا کیڑا پڑکی لا کے بیٹھے ہی مولوی کتوں چھڑکے گا میں پکڑاں گا تے کیڑا نوکر بن کے آیا ہی. مولا علی کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت طلحہ بن علی. واہ 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 واہ. حضرت مولا علی کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت زبیر بن علی. مولا علی کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت عبید اللہ بن علی. مولا علی کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت ابو بکر بن علی. مولا علی کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت عمر بن علی. عثمان بن علی. مولا علی کی 18 پاک بیٹیوں میں سے ایک پاک بیٹی کا نام ہے حضرت عائشہ. ایک کا نام ہے حضرت حفصہ. باپ ابو بکر ہے بیٹی عائشہ ہے باپ عمر ہے بیٹی حفصہ ہے. علی پاک نے بیٹوں میں سے ایک کا نام ابو بکر بیٹی میں سے ایک کا نام عائشہ رکھ کے دنیا کو پیغام دے دیا اوے پونکڑا نہیں دشمن نہیں سنگیاں.
واہ واہ واہ، بچے نعرہ مارے ہیں. بچے کا نعرہ بتا رہا ہے کہ باب خادم نال بچے نو بڑی سونی کوئی نسبت ہے. ایویں نہیں کو بندہ نعرہ ماردا. ایک فکرہ باب خادم نشان وچ پڑھ دیں. نہیں رہن دو صرف صرف تحریک والوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، باقی بندے ہاتھ نہیں اٹھائے. پولیس بھی ٹر گئی ہے. اور میں جاواں تے جاواں کیڑے پاسے؟ ایک بار سبحان اللہ بولے، میں فکرہ سنانا چاہتا ہوں. بہادری دے پرانے قصے دہرا گیا ہے، عشق و مستی دیاں داستاناں سنا گیا ہے. ڈٹ جائے تے کلا بندہ ہی کافی ہے، ویل چیئر تے رضوی دسا گیا ہے. نہیں رک میرا پتر، 2 منٹ صرف 2 منٹ. میں انشاءاللہ موقع دیاں گا، انشاءاللہ اپنے پائی نو موقع دیاں گا. میں تیریاں جتیاں تے قربان جاواں. کیڑا سونا نعرہ ماریا تو لبیک دا، لیکن مینوں تھوڑا جہا پڑپ کھا لین دے. سائیاں نو بھونکن والیاں اُتے دنیا لعنت ٹونی رہسی. جس نو رضوی دھر دھر کیتی اس نو دھر دھر آندی رہس. واہ 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 واہ، سلامت رہیں سلامت رہیں. لبیک کا نعرہ شوگر کے مریض کو چینی ہضم نہیں ہوتی، بی پی کے مریض کو چاول ہضم نہیں ہوتے. شوگر کا مریض چینی ہضم نہیں کر سکتا، یورک ایسڈ کا مریض بڑا گوشت ہضم نہیں کر سکتا، دل کا مریض دیسی گھی ہضم نہیں کر سکتا. جس کی رگوں میں گندا خون ہو لبیک کا نعرہ ہضم نہیں کر سکتا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. واہ واہ، شہباز شریف کہہ رہا ہے. واہ واہ پتر، میں تھوڑی محبت اور عظمت دا قائل ہاں. شہباز شریف کہہ رہا ہے انشاءاللہ ہائے ہائے، اور میں صدقے جاؤں. آئے 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 آہا آہا ہاں. یا نبی یا نبی. جی بالکل. ہائے ہائے، انہیں مان. آہا آہا، اے تو تقریر تینوں کرنی چاہیے سی یار، مینوں تے ایویں ہی تساں بلا لے.
ایڈے سونے بندے تساں بٹھائے ویسے میں تھے کڑے کم نو آیا. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں بڑے عرصے سے کتابوں میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے مشائخ میں کچھ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو بیٹھے مسجد کی چٹائی پہ ہوتے تھے اور بادشاہ محل میں ان کے لام سے کانپ رہا ہوتا تھا. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اللہ مجھے وہ لوگ دیکھنے نصیب کرے. لیکن اتنی میری عمر گزر گئی, میں بڑا پریشان تھا, مایوس تھا. اللہ نے مجھے وہ موقع دیکھنا نصیب کیا. ویل چیئر پہ ایک بابا رحمت للعالمین مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا اور وزیر اعظم محل میں کانپ رہا ہوتا تھا. میں اگلے بندیاں نو پیچھے کرن لگا جے تے جیڑے پیچھے ایک باری بھی ہاتھ نہیں چایا, ایک باری بھی نہیں بولے, اپنے ہوٹاں تے ایلفی لا کے بیٹھے ہو, تانوں میں اگے آن لگا تگڑے روے ادھر آؤ. ہن میں دیکھا گا کیڑا چپ رہندا کیڑا چپ نہیں رہندا. بڑے بڑے ملکوں راجوں اور چودھریوں کے میتیں میں نے دیکھی ہے, لوگ ٹاکیوں سے ان کی ٹھوڑی اور سر کو باندھ دیتے ہیں, ان کے ناک میں روئی ٹھوس دیتے ہیں. اگر روئی نہ ٹھوسی جائے رطوبت نکلتی ہے, اگر وہ ٹاکی نہ باندھی جائے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے. اور رکھ میرے سر تے قرآن, نہ بابے خادم نو ٹاکی نہیں لوڑ پئی ہے نہ روح نہیں لوڑ پئی. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. صرف اے جس میرے بچے تے میرے بھائی کھلو کے نعرہ مارے ہیں, اس نے میرا کرنٹ پورا کیتا ہے. میں کل سکردو جاواں گا انشاءاللہ, پیار اور محبت لے کے جاواں گا. اس بچے دی نظر ایک فکرہ کرنا چاہنا, رتبہ رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے, نور نو بشر وچ پیوند کر دیتا ہے, سدرہ نو زیر کمند کر دیتا ہے, رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے, ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے, فواقت نو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر دیتا. علماء علیہ سنت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک. مہربانی میرا پتر, مہربانی مجھے چلنے دے, نعرے کا ٹائم ذرا کم ہے, میرا پینڈا لمبا ہے, ٹائم میرا تھوڑا ہے. باب خادم نے صرف ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پہلے نہیں دیے, صحابہ کی عظمت پہ بھی دیے, اہل بیت کی عفت پہ بھی دیے ہیں. میں بابا جی دی ایک واقعہ تو انہوں سنانا چاہنا. شاہ صاحب نے انداز اپنا ہے, آج میرے کو بھی سن لے سبحان اللہ, اگر بولو تو سناؤں. با پیٹرول پانے جاؤ سبحان اللہ نہ, تو انشاءاللہ گڑی چلنی جاسی. پنڈی چو ضرور آیا لیکن پیر ودائی نہیں کھڑنا, مدینہ پاک کھڑنا ہے, کربلا کھڑنا ہے, نجف کھڑنا ہے, اور میں حضور دے نوکرانوں سونے مدینے کھڑنا ہے. یہ جو جنگ صفین ہے نا, یہ حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان ہوئی. تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں بابا جی مدینے گئے, اتھے نہ ترجمان, کتھے نہ اتھے نہ, ادھر 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 تک کیوں, اتھے نہ ترجمان. باویرہ کی آہنا ہے بابا جی, فرمایا جی آہنا ہے جڑی پہاڑی ہے نا, اس تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیاں فوجاں تھلے لتھیاں سن, ایت کو ادھر ایتھے مولا علی نیاں فوجاں سن کلتیاں, انہاں اپروں اچھی انہاں تے حملہ کیتا ہے. حضرت بابا جی مجاہد دوران, قائد ملت اسلامیہ, کشتہ عشق مصطفیٰ, مفسر قرآن, حافظ قرآن, حضور قبلہ عالم, آپ فرمانے ایک واری تے میں تک لیا چونکہ او پیا میں متوجہ کرنا سی, دوئی واری میں نہ تکیا کدرے بیدوی نہ ہو جائے. آئے آئے, یہ ہمارے مشاہد ہیں. آئینہ کو نہیں بولنا, نہیں بولنا, جڑے پیچھے بیٹھے نہ بالکل نہیں بولنا, جتنا مرضی زور لا. سلامت رہو بابا جی, اللہ تواڈے دوتریاں تے پوتریاں نو بھی سرکار دا نوکر بنائے. بڑا سونا تسا نعرہ ماریا ہے, ایویں مینوں لگا کہ کسی جوان نے نعرہ ماریا ہے. بابا جی فرماتے ہیں ایک بار تو میں نے دیکھ لیا, دوسری بار مجھے ہمت نہ پڑی کہ میں دیکھوں. میرے دل وچ خیال آوے او کیویں لتھے, کیویں آئے, کیویں حملہ کیتا,
کتھے میرے علی، ہائے 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 کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جاڑی۔ بابا جی نے صرف ختم نبوت پہ پیرا نہیں دیا، حضور کے صحابہ کی عظمت پہ بھی دیا ہے، صحابہ کی محبت پہ بھی دیا ہے۔ ایک اور بات عرض کرنے جا رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ تھک تو نہیں گیا؟ میں نہیں تھکا تو انشاءاللہ تھوڑی جی سر بھی لانی ہے اینڈ تے، لیکن تھوڑا جہا میں ذرا کم پخا لین دیو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ کے دربار میں 2 شہزادیاں قید ہو کے آئیں ایران سے، ایک کا نام سفینہ تھا، ایک کا نام شاہ جہان تھا۔ پھر سنیں جنہیں سمجھ نہیں آئی، ایک کا نام سفینہ تھا، ایک کا نام شاہ جہان تھا۔ حضرت عمر ادھر تک کھلو کے صحابہ دی طرف دیکھ کے فرمایا، او مدینے والے ہو، شہزادیاں آ گئیاں جے، شہزادیاں کی دینیاں جے، کوئی ہے شہزادہ؟ ہر بندہ آیا اس آ کیا جی ماڑا پتر شہزادہ ہے نا، ہر بندے کی اپنا پتر شہزادہ لگنا ہے، پاویں کالا کلوٹے کیوں نہ ہوئے۔ انہاں اپنے اپنے نام دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ غلط ہے، دعا آیا فرمایا نہ غلط ہے، تریا غلط ہے، چوتھا غلط ہے، متعدد لوگوں کو ریجیکٹ کیا۔ صحابہ ہاتھ بن لے، انہاں کیا سونیوں اساں پیش کیتے نہ پہ مننے، پھر تسی دسو بھئی کیڑیاں نو دینیاں جی۔ نہیں مزہ نہیں آیا، ایک باری سبحان اللہ بول دو مہربانی کر۔ ہم نے بولے ہیں، آپ نے نہیں قبول کیے، اب آپ بتائیں کنہیں دینی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں یہ شہزادیاں کن شہزادوں کو دینی ہیں جو ان کے ہم پلہ ہیں۔ 2 شہزادیاں دے نال ہے نہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیجے ٹھنڈ پوی تے بولی نہ پوی تے میں بخیلاں دے ویڑے نہ آیا، مینوں ایسے بندے دی داد نہیں چاہیے جس کے دل میں بغض عمر فاروق ہو۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا ابو بکر کا بیٹا محمد بھی آ جائے، علی کا بیٹا حسین ابن علی۔ قبلہ شاہ صاحب کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث افتخار بھی ہے اور ہمارے لیے باعث اعزاز بھی ہے۔ ایسی ہستیاں ہائے ہائے ہائے، ایسے عظیم لوگ اللہ کریم آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے۔ یا تے نعرہ مارو نہیں تے یا رل کے مارو، یا سارے چپ رہو یا سارے بولو مہربانی کرو، پینڈا میرا لمبا ہے، ٹائم میرے کو تھوڑا ہے، تھوڑا جا میں نو اگے چلن دیو۔ آپ نے فرمایا 2 شہزادے سامنے آ جائیں، ابو بکر پاک کا بیٹا محمد بھی آ جائے اور علی کا بیٹا حسین ابن علی بھی آ جائے۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد کو جناب سفینہ عطا فرمائیں اور حسین ابن علی کو شاہ جہان عطا فرمائیں، جو بعد میں شہر بانو بنی۔ شہر بانو کے بطن سے اللہ نے امام زین العابدین پیدا کیے، اور حضرت سفینہ کے بطن سے جناب سیدنا حضرت امام قاسم پیدا ہوئے۔ اے آپس وچ لگے خالہ زاد، توں پہ لڑائیاں بنانا ہے، ادھر رشتے ہوئے، توں پہ لڑائیاں بنانا ہے، خدا نے بندیا ادھر رشتے ہوئے۔ میرا خیال ہے جناب قبلہ شاہ صاحب مجمع تھوڑا سا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں گرم کرنا چاہتا ہوں، اور ہون جڑا نہ بولیا نا او پھر کدے بھی نہیں بول سکنا، تے جڑا ہون نہ بولیا میری دعا ہے اللہ کرے کر جائے تے بچیاں نہیں ماں بھی سنال بالکل نہ بولے تے گل نہ کرے، جڑا انہاں جملیاں تے نہ بولے۔ میں مولا علی کی شان سنانا چاہتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، مولا علی کی شان سنانا چاہتا ہوں۔ مسجد کوفہ ہے، کوفے کا شہر ہے، کوفے کا شہر ہے، جمعے کا دن ہے، اگے اگے پیرے پیچھے پیچھے مرید۔ فرمائش کی گئی ہے میزبانوں کی طرف سے، اس لیے آ رہا ہوں، پھر سنیں جملہ۔ کوفہ شہر ہے، جمعے کا دن ہے، اگے اگے پیرے پیچھے پیچھے مرید ہے۔
پتہ نہیں کہ کدو بولو گے مینوں کوئی نہیں پتا. ہن تسی بولو تاں وی مرضی، نہ بولو تاں وی مرضی، میں ہوا کے جھونکے کی طرح بڑھوں گا. کوفہ شہر جمعے کا دن، اگے اگے پیر پیچھے پیچھے مرید. قسم خدا دی دنیا چ مینوں اے جا شان والا پیر بھی کوئی نہیں ملیا، اے جی شان والا مرید بھی کوئی نہیں ملیا. میں پیر دا بھی نام بولن لگا جے ہونا لیو، مرید دا بھی بولن لگا جے. پیر دا نام مولا علی جے، مرید دا نام کمبر جے. مولا علی قدم اٹھا رہے ہیں، کمبر ہاتھ بن کے آنا. سونے ہوں کتھے جاننا پروگرام ہے. آپ نے فرمایا ماڑے نال ٹر نظرا کوفے بازار میں جائیے، جا کے تکیے کوئی پیڑا ملاوٹ تے نہیں پیا کرنا، سبحان اللہ. کوئی ڈنڈی شنڈی تے نہیں پیا مارنا، کوئی کٹ تے نہیں پیا تولنا. اگے اگے پیر ہے، پیچھے پیچھے مرید ہے. کوفے بازار میں پہنچ گئے. جدوں بندیاں تکیا دنیا ہی دنیا کٹھی ہو گئی. ایتھے آ جائے نا شہباز شریف، ایتھے آ جائے نا زرداری بلاول، ایتھے آ جائے نا عمران خان، تے مجمع نہیں ہاتھ ہی کوئی نہیں رہن لگی. میں پوچھنا چاہنا جس بازار وچ نبی نویر آ گیا اسی، ہائے 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 ہائے، مومنا نا امیر آ گیا اسی، سنیا نا پیر آ گیا اسی. بندے کٹھے ہو گئے. مولا علی پاک دکانہ نے بورڈ پہ پڑھنے بازار وچ. ایک بورڈ پڑھیا، دوسرا پڑھیا، تیسرا پڑھیا، چوتھا پڑھیا. ایک بورڈ پڑھیا تے اتھے کھل گئے. اپر لکھیا سی میسم بن یحییٰ تمار. اے میسم بن یحییٰ تمار کھجوراں ویچن والے دی دکان ہے. کمبر نو تک کے آنے سارے انیاں کھلیاں، ماڑے مرید نہیں کیوں بند ہے. اگے تو سب پنیری بال چھوڑیے میرے سارے انیاں کھلیاں، میرے مرید نہیں کیوں باندھے. صدقے جاواں کمبر آنا سونے ہوں. بخار چڑھیاس تاں کوئی نہیں آیا، تب چڑھیاس تاں کوئی نہیں آیا. آپ نے فرمایا چابی لایا، تالا کھول. اس جملے تے لئیے کے علاقے میں نے ہزاروں لوگوں سے دھمال ڈلوائی ہے. تجھے نہیں کہتا تو دھمال ڈال، سبحان اللہ میرا حق بنے تو ضرور دینا. یہاں کے لوگ حقداروں کے حق کھا کے نہیں جاتے. سید احمد شاہ صاحب نہیں آئے تو میں بھی اتنا ہی زور لا رہا، میرا بھی پسینہ ویک لو. آپ نے فرمایا چابی لے آ، تالا کھول اور کھجورا پھٹے تے پلٹ. آج مرید نہیں بیچے گا، پیر آپ بیچے گا. تالا کڑک کھلیا، کھجورا ہونا کڑیاں پھٹے تے پائیاں. مولا علی کرسی پا کے بہ گئے. کوفے دے بازار والے نو آکھیا او کوفے والےو، تانوں پتہ ہے ریٹ نویں، تانوں پتہ ہے کھجورا نویں، اے پیا نے گلا صحابہ نال پانے جاؤ تے تول تول کے لے جانے جاؤ. جس کی آدھا کلو چاہیے نہیں ہے آدھا کلو نے پیسے پائے، کلو والا کلو نے پائے، ڈیڑھ والا ڈیڑھ نے پائے، دو والا دو نے پائے. تے خبردار ڈنڈی نہیں مارنی. اگے غلام علی نہیں بیٹھے، علی بیٹھے. آہا اگے غلام علی نہیں، علی بیٹھے ہیں. بندے آ گئے، انہاں آدھا کلو والے آدھا کلو نے پیسے پائے، کلو والے کلو نے پائے، دو والے دو نے پائے، ترے والے ترے نے پائے. کھجوراں چائیاں تے ایک ادھر پیا جانے، ایک ادھر پیا جانے. بندے سن کٹھے ہوئے. ایک اتھوں علی نہ منکر بھی لنگیا، کن کترا پیڑا. بندے تک کے آنا اتنے بندے کیوں کھلتے ہیں؟ انہاں آکھیا کیوں نہ کھلن، علی جی آ گیا. علی جی آ گیا. اس آکھیا ہٹ جاؤ، مینوں راہ دیو، میں تکاں علی کیا پیا کرنا ہے. اگے آیا تکیا، نہ پیا چیک کرنا ہے پیسے تے نہ پیا تولنا کھجوراں. بدنیت سی نہ کھوٹا پیڑا. دل وچ خیال آیا اج ہی تے ویلا علی نو دال آننا، نہ پیا چیک کرنا ہے پیسے، نہ پیا ہتھاں نال تول کے دینا کھجوراں. بندے آپے پہ پانے آپے پہ چانے تے پہ جانے. جا کے زنانی کی آنا ہے تو جی ہر ٹائم علی علی کرنی رہنی ہے. اللہ نی ونڈ تک خامد علی کا منکر ہے، بیوی علی کی نوکر ہے. جا کے کہتا ہے علی علی کرنی رہنی ہے. پیر نو دال آننا ٹائم آ گیا ہی. انہیں جڑا جملہ بولیا شاہ صاحب اللہ دا نا جے، میں تواڈے کولوں داد لینا چاہنا، تواڈے میں پیر دا ذکر پڑھ رہا، تواڈے نانے دادے دا ذکر پڑھ رہا. آ بیوی آدھی ہے دور پھٹے منہ جنوں دا لگ جائے انہوں علی نہیں آدھے. جنوں دا لگ جائے انہوں علی، جنوں دا لگ جائے. بول پو خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہونا انشاءاللہ العزیز. اگر کچھ ہو جائے، گلا شلا پھٹ جائے، رگ شک زخمی ہو جائے، میں ذمہ دار ہاں. گڈی میرے کولے، سیٹ پچھلی خالی ہے، اسپتال پہنچانا میری ذمہ داری ہے. اب بیوی آنی ہے جنوں دا لگ جائے انہوں علی. آہا ایک باری بولو نا یار، مزہ آوے یار، کلیجہ میرا ٹرے. جنوں دا لگ جائے انہوں علی. آنا نا پھلی ہیں لان لگائی.
او अलमारी आ ताला खोल कपड़े थले 20 खोटे सिक्के पै नहीं चाह के ले आया तो मैं जान लगाई खोटे सिक्के इधर जेब च पाए करूँ निकलने लगा जनानी आनी केड़िया पैड़िया कम च पै गए आम मोमन की दा नहीं लगना उधर ते अमीर अल मोमिनीन आम मोमन की दा नहीं लगना उधर ते अमीर उस आख्या ना ना हट जा लान लगाई बाहर निकलिया जाके लैन विच लग गया ते जदों इस दी वारी आई ना मैं बाग राजगान में था गालिबन कुछ दोस्तों ने वहाँ सुना वाकया और फरमाइश की मैं इसलिए ये बयान कर रहा हूँ इरादा मेरा कुछ और कुछ कहने का था जदों सारे भुगत गए ना उस वारी आ गई कुछ गल्लां लफ्ज़ां नाल समझाण नहीं आउणियां कुछ गल्लां इशारियां नाल करन नहीं आउणियां मौला अली ने एहन करके तकिया फरमाया आ गए मैं उठ जासा जी मैं कसम खुदा दी आज भी लेट हो गया कल फिर लेट हो जासा मैं उठ जासा से मैं तकरीर नहीं करनी एक बारी बोलो यार सुभान अल्लाह आ गए इन्हें जी आ गया फरमाया ए गला पे आई ए खजूरा पईयां नहीं पा ते जितनियां पाने नहीं पैसे उतनियां चाह ते झुल उस 20 कड़े खोटे पाइयां पाए विच ते सोहणियां सोहणियां ते मोटियां मोटियां ते चमकीलियां चमकीलियां छापरे च पाइयां ते दौड़ गया जनानी की आना तू जानी है नहीं लगना ला आए तू जानी है नहीं लगना ला आई खोटे दे के खरियां ले आई ओए बीबी तेरे ईमान ते मैं कुर्बान जावां मेरियां भैणां ते बच्चियां नूं भी अल्लाह ए जिहा ईमान अता फरमाए अली नाल मोहब्बत अता फरमाए जनानी आनी है दुर पिटे मुंह छापर पलट के तका ला आए या लवा छापर पलट के तका लाए या लवाए हाय पता नहीं केड़ा बंदा बोलेगा जड़ा ना बोले अल्लाह करे या वो टुर जाए या मैं टुर जावा उन्हें शापर पलटिया पहली खजूर तक्की कानी दुई हाय 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 दुई तक्की कीड़े आली त्री तक्की कच्ची गुस्से नाल नथने फूकदा मौला अली को लाया आके आना है अमीर अल मोमिनीन हो के कानियां पे बेचना मेरा ख्याल है ते हाथ रखा ते जावा मुरहल दो चार गल्ला सुरनियां करिए हाँ हाँ मेरे भाई और ग्रामीण कदर अहबाब वाह वाह मेरा ख्याल है इत्थे ते लोग सुर सुनना पसंद करते ने दो चार जुमले सुन लो पता नहीं जिंदगी के अंदर फिर किस मोड़ से मुलाकात होवे भाइयों ने मैनू कहा है कि मौला अली दी शान सुनानी है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों और ग्रामीण कदर हाजरीन और सामीन आके मौला अली नू कहना है मौला अली नू आके कहना है अमीर उल मोमिनीन हो के कहानियां प्या वेचना है आपने फरमाया फट्टे ते टेर लगे आई जेड़े पासों चाणियां नहीं चाह के तक कर ले उन्हें सज्जे पासे वालियां चाह के वेखियां ठीक ने खब्बे वालियां वेखियां ठीक ने सामने वालियां वेखियां ठीक ने पिछे वालियां वेखियां ठीक ने मौला अली नू कहंदा ए ठीक ने मेरियां क्यों कहानियां ने अल्लाह करे तुहानू बोलना नसीब हो जाए इस जुमले ते जेड़ा बंदा उच्ची बोले मेरी दुआ है मदीना पाक किबला शाह साहब दी क़यादत दे अंदर इस साल हाजरी नसीब होवे और मरदे टाइम नबी पाक दा कलमा बोलना नसीब होवे अल्लाह ने जिस एजाज नाल गाजी मुमताज कादरी नू मौत अता फरमाई है अल्लाह बोलण वाले नू इवें यार शान दी मौत अता फरमाए मौला अली नू आके कहंदा ए ठीक ने मेरियां क्यों कहानियां ने मौला अली नू जलाल आया जुबान ते रब दा कमाल आया आपने फरमाया सियाणा ना बन जे जे पैसे दे गया से ओ जियां खजूरां ले गया है साडा ते पीर अली मिलके साडा ते पीर अली साडा ते पीर अली पाक नबी दा गूंज पा दो जड़ी डायरी करबला नजफ जा रही है मौला अली वेख के खुश हो मन के मेरे नौकर मैनू याद करके पे कहने ने दाते पीर
علماء بیٹھے نے میں اتھے ایک آیت قرآن دی سنانا چاہنا وا میری عادت ہے میں تقریر دے دوران 2-4 آیتاں پڑھ کے جانا تاکہ کوئی بندہ باہر دے اندر کپڑے چھڑ کے نہ کہے مولوی کتوں پڑھ کے چلا گیا ہے اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب نہیں مزہ نہیں آیا جڑا قرآن تے خوش ہوئے مدینے دے تاجدار دے ترازی ہونے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا نہیں میرے کل غلطی لگ گئی ہے میں پوری آیت سنانا چاہنا ہوں اللہ کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ جنہاں نو قرآن مزہ دیندہ جائے بولتے جاؤ تے جنہاں نو قرآن ٹھڑ وچ وٹ پائے عبداللہ مظہر وارسی انہاں بدنصیباں کو داد نہیں مگدہ مقدر والے بولو اللہ کریم اس جملے تو بعد آگے فرماندا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اے محبوب ہم نے آپ کی طرف جو وحی فرمائی ہے وہ حق وحی ہے اور وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اللہ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے نگاہدار بھی ہے اگے فرمایا اساں کتاب نازل کر کے آوارہ نہیں چھوڑی اپنے کچھ بندیاں نو قرآن دا وارث بنایا اپنے کچھ بندوں کو ہائے 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 جملے دا مل پا علماء بیٹھے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ایک ہوتا ہے بندے ایک ہوتا ہے اپنے بندے ایک ہوتا ہے چنے ہوئے بندے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے چنے ہوئے بندوں کو قرآن کا وارث بنایا ہے میں نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو قرآن کا وارث بنایا ہے قرآن کا وارث بنایا ہے میں نے حقائق کی روشنی میں یہ بات نکالی ہے میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ قرآن کو اللہ نے ورثہ قرار دیا ہے ہاں وارث ورثے کا ہوتا ہے لہذا قرآن ورثہ ہے اور جو اس کا وارث بنے اسے عربی زبان میں وارث کہا جائے گا میرے دوستوں اور بھائیوں میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ 3 چیزیں اس ورثے کے وارث بننے کی اہلیت کے لیے ضروری ہیں پہلی چیز یہ ہے جتنا ورثہ پاک اتنا وارث پاک ڈنگرانی ویلی کسے کی دینی ہوئے بکریاں نہ باڑا دینا ہوئے وہ بندہ اور ہونا ہے جس کی لائبریری دینی ہوئے وہ اور ہونا ہائے 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 پتہ نہیں کتھے بیٹھے ہو تو سکے میں سنے آئے جنہوں ڈنگران دی 4 دیواری دینی ہوئے وہ بندہ اور طرح کا ہوتا ہے جیسے لائبریری کالج سکول دینا ہو وہ بندہ اور طرح کا ہوتا ہے پہلی شرط یہ ہے جیسا ورثہ پاک ایسا وارث پاک دوسری شرط یہ ہے کہ وارث کو وراثت کا علم ہو جسے علم نہ ہو وہ وراثت کا حقیقی معنوں میں وارث نہیں ہو سکتا میرا گھر پنڈی میں ہے یہاں بیٹھ کے مجھ سے پوچھیں آپ کے دائیں کمرے میں کیا ہے بائیں میں کیا ہے جو لوہے کی الماری ہے اس میں کیا ہے جو لکڑی کا طاق ہے اس میں کیا ہے جو دائیں سائیڈ والا دراز ہے اس میں کیا ہے بائیں سائیڈ والے دراز میں کیا ہے کمرے کو تالا ہے اندر کیا ہے میں بتاتا ہوں فائل بند ہے اندر کیا ہے میں بتاتا ہوں جنہوں علم نہ ہوئے او کیسا وارث ہاں کوئی بندہ کہے کہ میں قرآن دا وارث ہوں پھر میرا ادھے تے سوال ہے کہ جنیا 10 الف لام میم مچکے حامیم آئین سین قاف میں کیا ہے کاف ہا یا آئین صاد میں کیا ہے یاسین میں کیا ہے اگر وہ کہے میں نہیں جانتا تو پھر میں اس بندے کو ایک وارث بتانے جا رہا ہوں ہاں کوفہ شہر ہے مسجد کوفہ ہے منبر پہ ایک ہستی کھڑی ہے آپ فرماتے ہیں سلونی عما دون العرش انا علمت علما لا يعلمه جبریل ولا مکائیل او لوگو میں علیاں عرشنیاں پار دیاں بھی جاننا وا عرشاں دے رار دیاں بھی جاننا پار نیاں پچھو آر نیاں پچھو
میں کہا ملا جی تسی تے جبریل نو نبی دا استاد بنا کے بیٹھے ہو تے علی نبی دا نوکر کہہ رہا ہے کہ جو بات جبریل نہیں جانتا میں علی جانتا. او مزہ آوے تے بولو یار سبحان اللہ اچھیو. ہائے 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 ہائے. آپ نے فرمایا عرشاں دے پار دیاں پچھو عرشاں دے آر دیاں پچھو یہ شان خدمتی گاروں کی. مل کے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو. جڑا بندہ ہاتھ نہ اٹھا سکے نا اللہ بندہ اُدھی مدد کرنے میں. یہ شان خدمتی گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. کیا نہیں قربان ہوئے بیٹھے ہوں. تھوڑی دیر پہلے میں ڈیالہ جیل دے سامنے گزر آیا ہوں. تاریخ دستی ہے جیل دیاں دیواراں دی کہ اتھے ایک مرد قلندر آیا ہے جنہیں پھانسی تو پہلے بھی تکے ہے پھانسی تو بعد بھی تک. آئے نہیں تو سارے آئی بھائی بالکل ستے نے بسترے آئے. ہاں دو تقریریں ہو رہی ایک بندہ مولا علی کے پاس آیا کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ نے کہا ہے میں عرشہ نے پورنیاں بھی جاننا اور نیاں بھی جاننا ہوں. اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے. آپ نے فرمایا ہاں بنایا ہے. کہتا ہے 18,000 کی مخلوقات کا حسن کم ہے اور انسان کا حسن زیادہ ہے. اللہ نے عرشوں پہ انسان کے حسن و جمال کی قسمیں اٹھائی ہیں. ارشاد باری تعالی ہے والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ مدینۃ العلم سے کیا جا رہا ہے. آدھا جڑی سونی چیز ہوئے ایت کو شہباز ساؤنڈ والے دا مائک سونا, انہاں دا سٹینڈ سونا, انہاں دا ڈبے سونے. اے میں کوڑا کرکٹ دے ڈھیر وچ نہیں سٹ سکنا وا. او کہندا ہے ایڈا سونا جے بنایا پھر بندے نو دفنا کے آ جائیے 4 دن بعد قبر پٹیے تے کیڑے پہ کھانے ہوندے. ایڈا سونا کیڑیاں واسطے بنایا. اللہ دا نام جے جتھے تک بیٹھے ہو میں دعا دیندا جاواں گا. مولا علی نے بے نیاز نظروں سے دیکھا, فرمایا
ہر کسی کی نہیں کھانے میں چلیا او پیچھے بندے پتہ نہیں کی گل ہے کیوں نہیں پہ بولنے فرمایا اوے سارے کی نہیں کھانے پھر سنو جملہ یار پھر سنو جنہاں دا کلیجہ ٹھریا بولو جنہاں دا نہیں ٹھریا کدے بھی نہ ٹھر سکتا آپ نے ان کر کے تکیا فرمایا چپ ہر کسی کی نہیں کھانے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ایک بندہ میں نے ملیا نا مولوی صاحب کو کتاباں بھی پڑھیاں نے پگڑی بڑی سونی بننے ہو تے تساں پڑھیا نہیں کتاباں نے اندر بھئی مردے کو جلدی غسل دلایا جائے اس کو کفن پہنایا جائے اسے دفنایا جائے اے تک کو خدا نہ نے 3 دیہاڑے رکھی رکھیا نے بابے نو نا تسی پہ بولو نا وہ جڑے پیچھے بیٹھے رہو اچھا ٹھہرو جی ٹھہرو 3 دیہاڑے بابے کی رکھی رکھیا جے دفنایا کیوں نہیں جے جلدی غسل دلایا پہلا دن گزار دیتا ہے خدا دا نام منو دعا گزاریا تریا گزاریا جا کے 3 دن جا بابے دی تساں 4 پائی جائیے خدا دا توانو سنیاں بریلویاں نو خوف کوئی نہیں ایویں لبیک نے نعرے مارنے رہنے ہو میں کیا بکواس بند کر بریک تے پیر رکھ تیرے جائے منکراں واسطے لیٹ جنازہ پڑھایا آنا کیویں میں کیا پتہ چل جائے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا مولا علی نے ادھر تک کی ذرا ہین کر کے وہ کیا فرمایا چپ کر اور کسی کی نہیں کھانے اس آکھیا جی کیا پہ بانے ہوں فرمایا آپوں دساں یا قرآن پڑھا اس آکھیا یہ گل بھی قرآن پاک وچ نہیں ہے آپ نے فرمایا آل ہی ہے دسن والا علی ہوگا دسن والا علی ہوگا یہ گل بھی قرآن وچ لکھی ہوئی آؤ وہ بندہ متوجہ ہویا ہوں مولا علی نے قرآن دی آیت پڑھی میں علماء کرام کے لیے یہ قرآن کی آیت سنانے جا رہا ہوں آپ نے فرمایا حضرت یوسف کا دربار ہے آپ نے وزیر خوراک کو بلایا اور فرمایا تکڑا ہو جاؤ 61 سالی دا دور آنے والا ہی 7 سال بڑے مشکل آنے والے ہیں کھیتوں اور کھلیانوں میں گرد و غبار اڑنے جا رہی ہے لہذا گودام میں گندم غلہ ذخیرہ کر لو وہ بندہ پریشان ہو کے کہندا جناب مارے گئے آپ نے فرمایا کیسے مارے گئے کہتا ہے گندم کو تو گھن لگ جاتی ہے آپ نے فرمایا نہیں فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ جڑا خوش ہوئے ادھے تے کوئی اور راضی ہوئے نہ ہوئے شام دے اندر ہمشیر راضی کربلا دے اندر شبیر راضی نجف دے اندر ولیاں دا پیر راضی تے مدینے دے اندر سراج منیر راضی آپ نے فرمایا فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ جناب آپ نے فرمایا اتنی ہی گندم خوشوں سے نکالیں جتنی کھانی ہے باقی سٹیاں تے خوشیاں دے اندر گوداماں چ رکھ دیو آپ نے فرمایا جو گندم خوشے میں ہو جو دانہ خوشے میں ہو اسے گھن نہیں لگتا اسے کیڑا نہیں لگتا وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا جس نے مسئلہ پوچھا کہنے لگا جناب میں نے انسان کی بات کی ہے آپ نے دانے کی بات کی ہے آپ نے فرمایا انسان کا وجود بھی بمنزل دانا ہے جملہ سنے مولا علی کا آپ نے فرمایا انسان کا وجود بھی بمنزل دانا ہے اور اس کی محبت محمد سے پیار ہے اس کا خوشہ اس کا سٹا مصطفیٰ سے پیار ہے اور مصطفیٰ کے پیار کے خوشے میں داخل ہو جاؤ نہ قبر میں کیڑے کھائیں گے نہ حشر میں کوئی کچھ کہے گا کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں اے عام بندہ نہ ادھر اے بندہ عام نہ اے 22 نمبر چوک ہے وچ کھلو گئے ریڑی والے کی بھی یہی گلا پہ کرنا
ہاں جی اتھے گلاں کرنیاں بڑیاں اوکھیاں، اتھے لوگوں کو شرم آ جاتا ہے، لیکن نبی کا جو دیوانہ ہوتا ہے نا وہ دیوانہ ہی ہوتا ہے۔ ہاں نبی کا جو دیوانہ ہوتا ہے نا وہ دیوانہ ہی ہوتا ہے۔ اور دیوانوں نے ہی پھر وزیر آباد میں کچھے دکھائے تھے اور نکر دکھائے تھے حکومت کو، اور حکومت نے کہا تھا وزیر آباد کا پل بند ہے، جیلم کا پل بند ہے، چناب کا راوی کا بند ہے، کہاں سے نکلیں گے؟ انہاں آکھیا بند کر لو، کچھے اساں بھی نال لے آؤ۔ ایسے دیوانے ہی کام چلاتے ہیں، ایسے دیوانے ہی بڑھتے ہیں۔ اللہ کریم نے تاریخ کے جوانوں کو جو دیوانے عطا کیے ہیں وہ کسی جماعت کے پاس نہیں، اللہ کے فضل سے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے باب خادم نے مصطفیٰ کی ناموس کی بات یہاں سے نہیں کی، یہاں سے کی۔ او بولو خدا دا نام جی، او بولو، ایتھو نہیں کی تھی، ایتھو کی تھی۔ باب خادم کے الفاظ تو تقدیریں بدلتے ہی تھے جوانوں کے۔ میں نے دیکھا ہے بابا ایتھو پکڑ کے جدوں اے ہینج کرنا، ہاں ہینج کرنا سی، تلوار چل جانی سی۔ اللہ کریم اس مرد کلندر کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کریم بابا جی نے نا جو مرزائیت کے خلاف آواز اٹھائی ہے، علماء کی نظر ایک بات کرتا ہوں، یہودی بھی کافر ہیں، عیسائی بھی کافر ہیں۔ میرے نزدیک یہودیوں اور عیسائیوں سے بڑھ کر قادیانیوں کا کفر ہے۔ یہودی خود تو سنو نا، گل تو سن لو نا، وڈ وڈیرے آنے پہلے تولو پھر بولو۔ یہودی آپوں جھوٹے لیکن جڑے نبی کی مننے نے وہ تو سچ۔ عیسائی آپوں تے پیڑے کوڑے لیکن جس نبی نو اللہ دا نبی مننے نے وہ فرماندا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم۔ واہ 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 واہ، قرآن تیرے انداز تے قربان جاواں۔ یہودی آپے تے جھوٹے لیکن جنہوں اللہ دا نبی مندے نے اللہ فرماندا ہے وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ قادیانی جسے نبی سمجھ کے بیٹھے ہیں خود بھی جھوٹے ہیں، جسے اپنے نظر میں کہتے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں سے ان کا کفر بڑھ کے ہے۔ بابا جی نے جب پہلا دھرنا دیا تھا، بس ٹھہر جاؤ اے کٹھے جانے ہیں، ٹھہر جاؤ اے دو چار بندے اٹھ کے پہ جانے او کٹھے جانے ہیں، بہ جاؤ 2 منٹ واسطی، ایک باری سبحان اللہ بولو سارے۔ تواڈے چ کسے جانا ہے تے ٹر جاؤ، میں بھی کونے نے جانا ہوں، ایتھے ہی نہیں جانا، نہیں ایتھے ہی جانا، کون نہیں جانا۔ جتھے لوگ سبحان اللہ نہ بولن میری تقریر وچ اٹھ کے ٹر پون، اتھے میں 5 گھنٹے تقریر نہ ٹائم ہو رہا گا۔ ہاں ہن اور اٹھو، اچھی سبحان اللہ بولو۔ اگر جلدی جانا چاہنے ہو تو سبحان اللہ بولو، بس آخری گل تہاڈا پار لان لگا، سبحان اللہ اچھی۔ بابا جی نے یہ جملہ میرا پوری دنیا میں ریکارڈ کیا گیا ہے اور نقل کیا گیا ہے، سنا گیا ہے۔ نوجوان مجھ سے اس جملے کی فرمائش کرتے ہیں۔ بابا جی جب ختم نبوت کے لیے پہلا دھرنا دینے کے لیے فیض آباد تشریف لائے، وہاں علماء آتے تھے دن رات اور آ کے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ اپنے قد کاٹنے مطابق حاضری لوانے سن۔ مینوں بھی کوئی جنا پکڑ کے لے گیا، انہاں آکھیا ادھر آنا باویری آئے نہیں، ادھر آنا باویری آئے نہیں۔ میں گیا بابا جی سے عرض کی، آپ کی دستبوسی کی، میں کیا بابا جی کو 2-4 فکرے آکھ لواں۔ آپ نے فرمایا جی پتر آکھو کتھے پڑھنے ہو؟ میں انہاں کی اپنا کو تھوڑا بہت تعارف شارف کرایا۔ میں نے 2 ہی جملے بولے، میرا اعزاز ہے
جب تک زندگی اور یہ سانسیں چل رہی ہیں، یہ میرا اعزاز ہے۔ میں نے بابا جی کے سامنے وہ 2 ہی فکرے بولے تھے، اللہ ان 2 فکروں کا صدقہ میری بخشش فرمائے۔ تسی سنو تو پھر تسی اپنے کر تے میں اپنے کر۔ میں آکھیا بابا جی میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں لیکن ایک بیٹے کے 2 باپ نہیں ہو سکتے۔ ایک مرد اسلام میں بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے لیکن ایک عورت کے بیک وقت 2 خاوند نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک بیٹے پہ 2 باپ دعویٰ کریں، ایک کہے میرا ہے دوسرا کہے میرا ہے، ان میں سے ایک باپ زانی ہے بیٹا حرامی ہے۔ بیوی پہ 2 خاوند دعویٰ کریں، ایک کہے میری ہے دوسرا کہے میری ہے، ان میں سے ایک خاوند بے حیا ہے، بیوی کنجر اور بے غیرت ہے۔ ایک بیٹے کے لیے دوسرا باپ برداشت نہیں ہے، بیوی کے لیے دوسرا خاوند برداشت نہیں ہے۔ غیرت مند بیٹا دوسرا باپ برداشت نہیں کرتا، غیرت مند بیوی دوسرا خاوند برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح غیرت مند امتی دوسرا نبی برداشت۔ دولہا بن کے میں جاتا ہوں تقریر میں، براتی بن کے کدے نہ گیا۔ آج تھوڑا جا براتی بھی پہ بڑھانے، چلو بڑھ جانے۔ سبحان اللہ اچھو، ہائے 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 ہائے، کیا کہا ہے اللہ نے؟ قرآن کے وارث بنائے ہیں۔ کیا بنائے ہیں؟ او بولو نا یار، وارث بنائے ہیں۔ اے تکو، ادھر تکو، ادھر تکو۔ مہمان جڑا بھی آئے گا پہلے میں انشاءاللہ استقبال کراں گا، تساں ادھر تکو، میں ادھر بیٹھے ہاں۔ اے کیا ہے؟ اچھی بولو۔ میرے مرنے کے بعد قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، یہ میرا وارث پہن سکتا ہے اور کوئی نہیں پہن سکتا۔ اے میری گڑی بار کھلتی ہے، عتیق پتر چلا کے آیا ہے، میں مر جاواں، میرا وارث اس گاڑی کو استعمال کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میری جائیداد کا میرے مرنے کے بعد وارث میرا وارث ہے۔ علماء سے داد لینا چاہتا ہوں، اگر علماء اور طلباء نے مجھے داد نہ دی تو پھر عوام سے مجھے پہلے بھی کوئی امید نہیں ہے، یہ مجھے داد نہیں دیں گے۔ مرنے کے بعد ورثے کا وارث وارث ہوتا ہے، مرنے کے بعد میراث کا وارث وارث ہوتا ہے۔ ابھی تک تجھے پتہ نہیں چلا، حسین کا دھڑ کربلا میں ہے، سر نیزے کی نوک پہ ہے۔ حسین کے سر نے بغیر دھڑ کے قرآن پڑھ کے یزیدیوں کو پیغام دے دیا، او بے حیاؤ، قرآن کے وارث کل بھی ہم تھے، قرآن کے وارث آج بھی۔ پھر بولے میرے ساتھ، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی، بولو بولو بولو، گنگیاں نو چھٹی، ڈوریاں نو چھٹی، زنانیاں پچھے ماں نو گالا کڈن والیاں نو چھٹی، یاراں بیلیاں پچھے باپ نو دھکے مارن والیاں نو چھٹی، انگوٹھے چمن والیاں نو تے ٹھپے کدرے اور لان والیاں نو بھی چھٹی۔ باقی بولو، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے حاضری لگوائیں، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ گرنے نہیں دیتے کاندھوں سے نواسے کو،
کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کیا خوب کہ نبیوں کا تاجدار گولڑا وارث سے مہر علی گلے گلشن بابو جی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی جنہ جنہ گولڑے دا لنگر کھادا ہے انہاں دی آواز تو مینوں پتہ چل جائے گا تے جنہاں نوں نہیں ملیا میں دعا کر سکنا اور میرے کول کچھ نہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ خدا کی ساری خدائی کا زین آتا ہے، خدا کی ساری خدائی کا زین آتا ہے، نظر نظر میں شاہ مشرقین آتا ہے، جہاں بھر کے یزیدیوں کو خبر کر دو، قدم سنبھال کے رکھنا حسین آتا ہے۔ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کی گولڑا شریف سے خاص نسبت ہے۔ میں تاجدار گولڑا کو ایک اور جملہ سنانے جا رہا ہوں، اور مجھے ڈر ہے اگر میں نے نہ سنایا ہو سینے کا جنگلہ توڑ کے کہیں باہر نہ آ جائے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں شب حیات میں نہیں مزہ آیا، ایک بار ذرا محبت سے سبحان اللہ بولنے۔ شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے۔ پیر صاحب فرماتے ہیں غم حسین پہچان ہے آدمیت کی، حسین پہ جو نہ رویا تو آدمی کیا ہے۔ آپ کے چکری کے پہاڑوں کا وزن کم ہے، پیر صاحب کے مقتے کا وزن زیادہ ہے۔ وہ بندہ برداشت کرے گا جس کے کندھوں میں وزن اٹھانے کی صلاحیت ہے، جس کے پاس صلاحیت نہیں ہے 2 منٹ کے لیے باہر چلا جائے۔ پیر صاحب نے قلم اٹھایا، مقتہ لکھا، آپ فرماتے ہیں بتا رہا ہے جب تک سارا مجمع سبحان اللہ نہیں بولیں گا میں یہ جملہ دہراتا رہوں گا۔ نعت خان بھی آ جائے بے شک گھنٹہ بیٹھا رہے، آپ بھی بیٹھے رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بتا رہا ہے نا 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 نا۔ 2-4 بندے ابھی تک نہیں بولے، ان کے چہرے میں نے پہچان لیے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا تگڑے ہو جائے ہو، بتا رہا ہے، بتا رہا ہے نصیر کو حر کا ٹھکرانا، ضمیر کرے ملامت تو نوکری کیا ہے۔ واہ واہ میرا خیال ہے اچھا ادھر انتظامیہ تو انتظامیہ نے عرض کرسا اگر ہوں مینو لا کے تے بندہ ایک ہے اور تو صحیح بات ہے چلا لے سی کام انشاءاللہ العزیز۔ بس کریے، میرا خیال ہے کافی وقت ہو گیا ہے۔ آپ کا ثنا خان تشریف لا رہا ہے، آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اچھا آ رہے ہیں، چلو جی آ رہے ہیں، جی آ رہے ہیں۔ موبائل لگ گیا کان کے ساتھ، ایک بار سبحان اللہ بولیں، ایک اور بات ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے مولانا صاحب نے تقریر کہاں سے کی ہے، حوالہ نوٹ کرے، کپڑے چنڈ کے باہر جا کے گلا نہ کرے تو کچھ نہ کرے۔ کتاب کا نام ہے روح البیان، لکھنے والے مفسر قرآن علامہ محمد اسماعیل حق۔ ہوئے 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 کیڑی بڑی ہستی دا نام لے آئے۔ علامہ حقی فرماتے ہیں قرآن سارے کا علم فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا علم تسمیہ میں ہے، تسمیہ کا علم با میں ہے، اور با کا علم نقطے میں ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں وہ نقطہ کوئی اور نہیں ہے، میں علی
پھر سنیں جملہ جنہیں سمجھ نہیں آیا ہو. علامہ کی فرماتے ہیں قرآن سارے کا علم فاتحہ میں آئے اور فاتحہ کا علم تسمیہ میں آئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم حرف با میں آئے اور حرف با کا علم نقطے میں آئے. وہ نقطہ کوئی اور نہیں ہے، میں علی ہوں. ایک اور جملہ پڑھے لکھے لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اگر نقطہ نہ ہو با پڑھا نہیں جا سکتا، اور اگر زیر نہ ہو نقطہ پڑھا نہیں جا سکتا. با زیر سین، با زیر سین، پھر بولو با زیر سین. نہ زیر ہو نہ زبر ہو نہ پیش ہو. کوئی جنا کھڑے ہو کہ مجھے وہ نقطہ پڑھ کے دکھائے. نقطے کے بغیر با نہیں ہے اور زیر کے بغیر نقطہ نہیں ہے. مولا علی کہتے ہیں نقطہ میں علی ہوں. ہائے ہائے مل پا جملے کا، مل پا قیمت پا میرے جملے دی. میرے بھائی، میرے دوست، میرے بچے، میرے بزرگ، یزید کا دربار ہے. جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ 44 مستورات کے امراء یزید کے دربار میں کھڑی ہیں. یزید روم کے سفیر کے ساتھ شراب پینے میں مصروف ہے، جوا کھیلنے میں مصروف ہے. صبح کے وقت یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا. 44 مستورات سیدہ زینب کے ساتھ ہیں. میرے بھائیوں، صبح سے لے کر ظہر تک زینب کو کسی نے کرسی نہ دی، کسی نے نشست نہ دی. میں کربلا نہیں پڑھ رہا، میں 2-4 جملے ضرور سناؤں گا مصائب کے. جناب سیدہ زینب کو کسی نے نشست نہیں دی، کسی نے کرسی نہیں دی. ظہر کے وقت زینب کھڑی رہی. عصر کا وقت آ گیا، شمر جا کے یزید کے کان میں کہتا ہے یزید جی آپ کے دربار میں قیدی بھی آئے ہیں. وہ آیا دربار میں، اونچی جگہ پہ وہ تھا. سیدہ زینب نیچلی جگہ پہ تھی. سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک زینب نے چادر تطہیر اوڑھ رکھی تھی. 44 مستورات زینب کے دائیں بائیں تھی. آ کے یزید کہتا ہے من انتی. کیا کہتے ہیں؟ کون ہے تم؟ سیدہ زینب چپ. آئے ہائے. پھر کہتا ہے من انتی، تو کون ہے؟ سیدہ زینب چپ ہے. اور اس نے جب تیسری بار کہا من انتی، کون ہے تو؟ سیدہ زینب کہتی ہے تو مجھے نہیں جانتا. اللہ دا نا جے میں پہاڑ سٹر لگا جے پہاڑ بندہ وہ برداشت کرے گا جس دا ہاضمہ ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تو مجھے نہیں جانتا. کہتا نہیں جانتا، نہیں جانتا، نہیں جانتا. آپ نے پھر کہتا ہے تو من انتی، تو کون ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں تو مجھے نہیں جانتا. کہتا ہے نہیں جانتا. جملے کی قیمت مجھے چاہیے، جتنا بڑا جملہ اتنی بڑی قیمت میں لینا چاہتا ہوں. سیدہ زینب کو جلال آیا، زبان پہ علی کا کمال آیا. آپ نے فرمایا انا کثرت النقطۃ التی تحت البا. یزید نقطے کے بغیر با پڑھا نہیں جا سکتا اور زیر کے بغیر نقطہ پڑھا نہیں جا سکتا. نقطہ علی ہے، زیر میں زینب ہوں. کیا بات، کیا بات. انا کثرت النقطۃ التی تحت البا. میں وہ زیر ہوں جس کے بغیر نقطہ پڑھا نہیں جا سکتا. باطل کے لیے پہلی زینب، پنجتن کی گود میں کھیلی زینب. مجھے پھر قیمت چاہیے اپنے جملے کی. ہاں ہاں جناب، باطل کے لیے پہلی زینب، پنجتن کی گود میں کھیلی زینب. کربلا تو جیتی 72 نے، لیکن کوفہ اور شام الٹ آئی اکیلی زینب. تے میاں صاحب فرما دینے آل نبی اولاد علی جی. اے سیرت شکل اناؤ جی نام لے آؤ لکھ پاپ نہ رہن دے تے میل اندر دی جاؤں جی. اے سیخاں مکھن پکانا اے ڈاڑا او
اوکھا کمے اے بچڑے دے کے اے دین بچانا اے سخی حسین دا کم۔ بابا جی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، میں بابا جی کی روح کو تھوڑا سا خوش کرنا چاہتا ہوں۔ بابا جی فرماتے تھے قدری آہا اے قدر یوسف دا اے معلوم ہویا تے پائیاں مصر دیاں نو اے قدر نبی دا اے معلوم ہو سی اے قبراں وچ پیاں نو اے قدر نبی دا جانن والے اے سو گئے وچی مدینے اے قدر نبی دا اے کے جانن اے دنیا دار کمینے۔ ایک اور جملہ سنانے جا رہا ہوں، تاجدار کھڑی میاں محمد کا آپ فرماتے ہیں قدر پانی دا اٹھ جا ماں اتھے ہی ہو یا ٹر گئے ہو، قدر پانی دا اے مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی اے قدر نبی دا اے اللہ جانے تے یا جانے اصحابی۔ چلو ایک اور جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے قدر اولاد دا اے ماں پیو جانے تے کی جانے لوگ بیگانا قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نام۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جتھے آون اللہ کرے میرے شعر نمکن توڑا نات خان آ جائے۔ میاں صاحب کہتے ہیں جتھے آون او بول پو واسطہ خدا دا جے محبت دے نال بولو سبحان اللہ۔ جتے آون اے جاون ہوئے اتھے رکھیے پاک نگاہ کعبے وانگوں اتکیے او سے تے رہیے وانگ پھراں وان بس کر میاں بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا گھوڑا ساری زندگی اے دکھ نہیں مکنے تے ورقا رہ گیا تھوڑا اللہ تو انہوں مرد ٹائم نبی پاک دا کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ لے او یار حوالے ربی دے تے مل لے جان دیواری اس ملنے نو اے یاد کرے سے تے رو سے عمران فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ ثنا خان میرا خیال ہے تشریف لیا 15 منٹ ہے جی، چلو جی 15 منٹ پھر میں تو تقریر نہ کر سکتا، بندہ موجود ہے مجمع دے اندر انشاءاللہ العزیز۔ اللہ آپ کو آبادیاں دے، برکتیں دے۔ اے بازی عقیدت دی بازی ہے، ہار گیوں تے ککھ نہ لبسی۔ نہیں مزہ نہیں آیا، جملے کی داد چاہیے۔ بس 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 آخری جملہ توڑا پار لان لگا، اپیل کرداں اگر چنگا لگے تے بولنا ہے۔
اے بازی عقیدت دی بازی ہے ہر گیوں تے ککھ نہ لبسی خدا دے ڈر تو وکھرا جے کسے دے ڈر تو ڈر گیوں تے ککھ نہ لبسی دنیا داری تو ہٹ کے کاوش ایک گل میری یاد رکھی ایک صحابی دا جے بغض لے کے مر گیوں تے ککھ نہ لبسی